تو لمبی صورتیں نہ پڑھیا کر. تیرا خامد گھر آتا ہے اس کو ویلکم کس نے کرنا ہے؟ وہ خامد نے پیار کندھا نے کرنا ہے. کیوں جی بول دے نہیں. وہ گھر میں بیوی بیٹھی ہے وہ تجھے دلاسا دینے کے لیے, تیری ڈھارس بندھانے کے لیے, تجھے حوصلہ دینے کے لیے اللہ نے بیوی رکھی ہے. اور دنیا کائنات کے اندر نیک بیوی سب سے بڑی دولت ہے. اللہ نیک کرے. کہ تھوڑی آمین ڈیلی کم خراب ہی لگتا منو کو اچھی آمین کیا تو سارے. اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا ماحول بنا دے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, آپ سرکار کی حدیث ہے الدنیا کلھا متاع وکل متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. لوگوں دنیا ساری کی ساری ساز و سامان ہے لیکن بہترین سامان نیک بیوی ہے. نیک ہوئے نا, وہ مار مار کے بندے کو روکٹ نہ ہوئے. میں انہیں گل نہیں کرتا پھر, نیک بیویوں کی بات کر رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا نیک بیوی وہ ہے جب بندہ گھر میں آئے نا تو اس کو خوش کر دے. ایسا استقبال, ایسی محبت, ایسا ویلکم کہ بندے دیا باہر دیا ساریاں پریشانیاں ایک استقبال سے دور ہو جائے. ایک استقبال سے آؤ جی جی آئیں آدھے بجلی کا بل اگے رکھنا ہے. اور بل ہے پیسے دیو ذرا پیسے, وہ اتنے پیچھا مڑ جائے گا. بھائی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ والی لمبی لمبی صورتیں نہ پڑھیا کر, چھوٹی صورتیں تو ہوئی کافی نے وہ پڑھ لیا کر. دوسری شکایت کہنے لگی میں روزہ رکھنی ہے, یہ روزہ توڑوا دیں دے. آپ نے پوچھا بھی ہاں انج کیوں کرنے, انہیں گل ہی سیدھی کر دی تھی. حدیث سے لفظ نے توجہ کرنا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ. آقا میں جوان آدمی ہوں, میں جوان ہوں, شادی نہیں ہوئی ہوگی نا. انا رجل شاب فلا اصبر. آقا میں جوان آدمی ہوں تے گھر آ کے میرے کو صبر نہیں ہوتا. جدو میں گھر آنا ادو روزہ رکھا ہوں. آپ نے اس وقت قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ کوئی عورت نفل روزہ خامد کی اجازت کے بغیر رکھ ہی نہیں سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو کوئی نفل نیکی کرے بس اللہ تعالی بہت قدردان ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے، مدبر الامور ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد اور رہنما امام الانبیاء ہادی کائنات امام الرسل خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی عظمتیں اور سعادتیں سمیٹنے کی توفیق دی. ہمارے اسلاف کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ 6 مہینے رمضان کی آمد کا انتظار اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے. تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری نیکیوں کو، صدقات و خیرات کو قبول فرما، اور اس نیکی اور اچھی جو تربیت ہم نے حاصل کی ہے اس کو باقی 11 مہینوں میں اسی طرح جاری و ساری رکھنے کی توفیق بھی عطا کر کہ ہم رمضان گزر جانے کے بعد بھی قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اللہ کا ذکر بھی کریں، اللہ کا تقوی بھی پیدا کریں، اور نیکی کا جذبہ بھی اسی طرح اپنے اندر رکھیں تاکہ وہ رمضان کا اثر پورا سال ہماری طبیعتوں کے اندر باقی رہے. مومن آدمی ہمیشہ ہی
نفع میں اور بھلائی میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے اللہ کی توفیق سے رکھ لے اور 6 روزے شوال کے اس کے بعد ملا لے تو اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کر دیتے۔ اور ایک حدیث میں تو دہر کا لفظ بھی آتا ہے، مطلب کہ بہت اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کتاب الجہاد، آپ نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجهه عن النار 70 خریفا۔ امام کائنات میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کی بات نہیں کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر عام دنوں کے اندر رکھنے والے نفل روزے کے متعلق فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے۔ اللہ اکبر، 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتے۔ اتنا عظیم اجر ہے۔ رمضان میں تو اجر بڑا بے مثال تھا نا، عام دنوں کے اندر جو روزہ رکھتا ہے اس کا اتنا اجر۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کتاب الصیام حسن درجے کی صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام 6 ایام بعد الفطر، اے میری امت کے لوگوں، جو بھی بندہ عید الفطر کے بعد یعنی کہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ کے فضل سے عید الفطر پڑھی، سنت کے مطابق خوشی منائی، عید الفطر کے بعد 6 روزے شوال میں بھی رکھ لیتا ہے، کانت تمام السنہ، اللہ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، پورے سال کے روزے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ چونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا۔ دیکھو اللہ کی رحمت تو دیکھو، فرمایا کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، عام دنوں کے اندر، رمضان کی بات نہیں ہو رہی، عام دنوں کے اندر جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو کم از کم ایک نیکی کے برابر 10 کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ زیادہ تو اللہ جتنا چاہے دے دے، جیسے حدیث میں 700 تک، اور پھر الا ماشاء اللہ جتنا اللہ چاہے، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی نیکی اور اجر زیادہ ہوگا، لیکن کم از کم 10 گنا ثواب ہے۔ اور اگر آپ 10 گنا کا حساب بھی لگائیں نا، ایک مہینہ 30 دن ہوتے ہیں نا، 30 دن بنتے ہیں، اور اس کو 10 سے ضرب دیں تو یہ کتنے بن گئے؟ ہاں جی 300، تو مہینے کتنے ہو گئے؟ ہاں جی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور یہ جو 6 روزے وہ بعد میں رکھے گا، اور وہ 6 ملا کر اس کو پورے سال کے مہینوں کا ثواب، 2 مہینے اس کے 10 مہینے وہ بنتے ہیں، 10 مہینے رمضان کے اور 2 اس کے 12 مہینے۔ تو جو رمضان کے روزے رکھے اور بعد میں شوال کے روزے بھی رکھ لے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ بڑی عظمت والی بات ہے اگر کوئی رکھے تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اتنی حوصلہ افزائی بڑھائی، مسلم شریف کتاب الصیام، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال،
جو شخص مرد ہو یا عورت رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیتے ہیں، کان کصیام الدہر، اس کو اتنا ثواب جیسے اس نے ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی، کیونکہ جب تک وہ زندہ رہے گا اللہ کے فضل سے وہ رمضان بھی رکھے گا، 6 روزے بھی رکھے گا۔ اتنا حوصلہ بڑھایا، اس کو زمانہ بھر کے روزوں کا اللہ ثواب دے گا، سال بھر کے روزے اگر یہ 6 روزے ہم رکھ لیں، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ 6 روزے آپ مسلسل رکھیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ رمضان کی فوری بات شروع کر لیں، رمضان کے بعد 1-2 دن ٹھہر لیں تاکہ طبیعت تھوڑی سی ذرا حساس مزاج ہو جائے، پھر آپ روزہ رکھیں، 1 دن رکھ کر 1 دن چھوڑ بھی دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پورے مہینے کے اندر 6 دن روزہ رکھ لیں تو یہ اتنی بڑی عظمت اللہ عطا کر دے گا۔ یہ نفل روزوں میں عظیم ترین روزے یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح ایک روزہ ہے محرم کا، جس کو یوم عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دوام کے ساتھ یہ روزہ رکھتے تھے، اور خاص کر جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے نا، تو پھر تو آپ بڑی دوام کے ساتھ یہ ایسے سمجھے کہ فرض سمجھ کر ہی رکھتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے نا، پھر آپ نے اس میں کچھ رعایت بھی دے دی۔ بخاری شریف کتاب الصوم کے اندر امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، قریش مکہ جاہلیت میں بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھا۔ آپ نے ان کی طبیعت کو اپنے قریب کرنے کے لیے یہ روزہ رکھا، اور جب آپ مدینہ تشریف لائے آپ بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کے روزے اللہ نے فرض کر دیے تو پھر آپ نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، اگر کوئی رکھ لے تو اس کی مرضی ہے، نہ رکھے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ کہنے کا مقصد تھا کہ فرض نہیں ہے، ورنہ اس کا اجر تو بہت ہے۔ اور مدینہ کے اندر آپ جب مدینہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی چونکہ روزہ رکھتے تھے، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے اس کی وجہ بیان کی، بخاری شریف کے اندر ہے، کہنے لگے ھذا یوم عظیم، یہ وہ عظیم دن ہے۔ محرم کے روزے کی بات کر رہا ہوں، 10 محرم کی، عاشورہ کا روزہ، یہ وہ عظیم دن ہے۔ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَىٰ، یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا کی، ان کی قوم کو نجات عطا کی۔ وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، اور ان کے دشمن فرعون اور ان کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ فَصَامَ شُكْرًا لِلَّهِ، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، شکرانے کے طور پر۔ آپ سرکار کہنے لگے کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہوں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، یہودیوں نے جواب دیا نحن نصومہ تعظیما لہ، کہ ہم اس کی عظمت اور تعظیم کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 2004، آپ فرماتے انا احق بموسیٰ منکم، اے یہودیوں ٹھیک ہے تمہارا بھی موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے، لیکن میرا تو تعلق تم سے بھی زیادہ ہے، اس لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اللہ اکبر۔ البتہ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس دن روزہ بھی رکھتے تھے اور اس کو عید کے طور پر بھی مناتے تھے، لیکن ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے کہ روزہ بھی ہو اور عید بھی ہو۔ یہودی ایسا کرتے تھے۔ شروع میں آپ نے ان کو قریب کرنے کے لیے
یہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، جب ان کی مخالفت سامنے آ گئی، ان کی بے وفائی اور دشمنی ظاہر ہوئی، تو پھر آپ نے اللہ کے حکم سے ہر کام کے اندر یہودیوں کی مخالفت کا حکم دے دی۔ تب آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا۔ یہاں نا بات علماء کو بھی غلطی ہوگی، وہ کئی بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ روزہ تو 9 کا ہے 10 کا ہے ہی نہیں، بڑی بڑی لمبی دلیلیں وہ دیتے، حالانکہ اصل روزہ ہے ہی 10 کا۔ تو آپ نے یہودیوں کی مخالفت میں فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا۔ اور اس میں سب سے بڑی جو دلیل دیتے ہیں نا وہ حضرت ابن عباس کا فتویٰ ہے۔ ایک فتویٰ ہے تفصیلی، ایک ہے مختصر۔ تو جو تفصیلی فتویٰ ہے نا اس کے اندر آپ نے اس کی وضاحت کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ میں آئندہ سال روزہ رکھوں گا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کہیں مجھ سے یوم عاشور کا روزہ چھوٹ نہ جائے، کیونکہ یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی تھی اور یہودی رکھتے تھے 10 کا روزہ۔ آپ نے ان کی مخالفت میں 9 کا روزے کا حکم دیا اور عظمت کے طور پر 10 کا روزہ بھی رکھا۔ تو اب یہ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ 9 اور 10 یہ 2 روزے سنت کے مطابق رکھنے چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور عظمت اتنی ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیں گے۔ 1 سال پہلے کے گناہ۔ اب جب محرم شریف آئے تو اس وقت ابھی سے ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ 9 اور 10 کا روزہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے۔ یہ سنت ہے، بڑا اجر ہے اس کا۔ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے۔ اس طرح تیسرے نمبر پر جب حج کے ایام آتے ہیں نا تو عشرہ ذوالحجہ کے اندر، ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 کے 9 روزے رکھتے تھے، یعنی کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 تک اب روزہ رکھتے تھے، لیکن خاص کر 9 تاریخ کا روزہ جس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، یوم عرفہ، تو اس کے روزے کا آپ نے حکم دیا۔ اور عظمت اتنی زیادہ، توجہ کرنا، مسلم شریف کتاب الصیام، میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ، اے میری امت دے لوگوں، توجہ کرنا، میں حدیث پیش کر رہے ہیں، عربی تلفظ پیش کر رہے ہیں۔ صیام یوم عرفہ، اے میری امت دے لوگوں، عرفہ کے دن کا روزہ جو بھی رکھتا ہے، 9 تاریخ کے روزے کی بات ہو رہی ہے، 9 ذوالحجہ کا روزہ جو بھی رکھے، مرد ہو یا عورت، آپ سرکار نے فرمایا احتسب علی اللہ، میں اللہ سے یہ کبھی امید رکھتا ہوں ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد، اس روزے کی وجہ سے اللہ روزہ رکھنے والے کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کریں گے، 1 سال آنے والے کے گناہ معاف کر دیں گے۔ 1 سال پہلے، 1 بعد والے، 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ، یہ حج کے دن کا جو روزہ ہوتا ہے نا، لیکن یہ حاجی لوگ نہیں رکھیں گے، جو میدان عرفات کے اندر موجود ہیں ان کے لیے تو اور بڑی عظمتیں ہیں، ان کے لیے تو ثواب کے اور بڑے بہانے ہیں، ان کے لیے روزے کا حکم نہیں ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ام فضل بنت حارث، یہ راویہ حدیث کی، کہنے لگی کہ نبی پاک جو میدان عرفات میں تھے، اونٹنی پر سوار تھے، لوگ کہنے لگے کہ پتہ نہیں آپ کا روزہ ہے کہ نہیں، چونکہ آپ نے یوم عرفہ دے روزے دی فضیلت بیان کی تھی۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ پتہ نہیں نبی پاک نے روزہ رکھیا کہ نہیں رکھیا۔ اسی اسنا اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دے اندر ام فضل نے دودھ دا پیالہ پیش کیتے ہیں. آپ سرکار نے سب دے سامنے دودھ پی لیا, سب کے سامنے دودھ پی لیا. تو بات واضح ہوگی کہ نبی پاک کا روزہ نہیں تھا. یہ حاجیوں کے لیے ہے, اور جو حج پر نہیں گیا باقی ساری امت وہ روزہ رکھے گی. اور بڑی عظمت ہے ان روزوں کی. شوال کے 6 روزے, اور دوسرے نمبر پر 10 محرم کا روزہ اور 7 لوگوں کا ملانا, اور تیسرے نمبر پر جو میں نے عرض کیا ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ, عرفہ کا روزہ, بڑی عظمت. اور چوتھے نمبر پر شعبان کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں سب سے زیادہ روزے نفل رکھتے تھے, سب سے زیادہ. بخاری شریف کی حدیث ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں حدیث کی روشنی میں. امی جان سیدہ عائشہ کیا تو رضی اللہ تعالی, محبت سے کہا کرو رضی اللہ تعالی عنہا. آپ وہ عظیم صحابی ہیں, آپ محدثہ بھی ہیں, حافظہ بھی ہیں, اور جناب حضرت ابو ہریرہ کے بعد باقی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کو بیان کرنے والی راویہ بھی ہیں. 2200 کے قریب حدیثیں بیان کی ہم نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جان کو معمولی تھی, حافظہ بھی تھی, عالمہ بھی تھی, محدثہ بھی تھی, فقیہہ بھی تھی. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اما جان سیدہ عائشہ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا, بیان کر دیا نہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو رمضان تو علاوہ کسی اور مہینے اندر انہیں روزے رکھ دیا نہیں ویکھیا جن روزے آپ شعبان دے اندر رکھ دے بڑی کثرت نال, اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے. اور سبب کیا بیان کیا, حضرت اسامہ بن زید سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک کے منہ بولے بیٹے اور ان کے بیٹے اسامہ. زید بن حارثہ نبی پاک کے منہ بولے بیٹے تھے نا, تو یہ ان کے بیٹے اسامہ. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو کسی اور مہینے اندر انہیں روزے رکھ دیا نہیں ویکھیا جن روزے تسی شعبان دے مہینے اندر رکھ دے ہو. وجہ کیے, سبب کیے, نسائی شریف کتاب الصیام اور صحیح سند ہے. آپ سرکار نے فرمایا ذالک شہر, اے میری امت دے لوگو اے شعبان دا مہینے اے عظیم مہینے جن دے بارے لوگوں دی اکثریت غفلت تو کم لیندی, لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں. بین رجب و رمضان, رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ شعبان. آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ, یہ تو وہ مہینہ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ تو وہ مہینہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اللہ رب العالمین کے سامنے. اور اگر آپ کی توجہ ہے تو میں عرض کیے دیتا ہوں, 2 ڈائریاں پیش کی جاتی ہیں. ایک ڈائری ہفت روزہ ہے, ایک ڈائری ہفت روزہ ہے, اور ایک رپورٹ اینول ہے, اینول سالانہ. تمہیں پتا نا جرا سالانہ امتحان ہوتا نا ان کی قدر زیادہ ہوتی. بچے امتحان دیں نے آج دسمبر ٹیسٹ ہے, فرسٹ پھر دوسرا ٹیسٹ ہے, تو پھر جدو آخری ٹیسٹ ہوتا نا تو بچوں کو کہا جاتا ابھی اینول امتحان, اینول سالانہ. اس کے لیے بھرپور تیاری کی جاتی ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک ڈائری ہفتے میں پیش کی جاتی ہے, 2 دن, پیر کو اور جمعرات کو, وہ میں آگے جا کے حدیث بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. اور ایک ڈائری سالانہ, پورے سال کی ڈائری وہ شعبان میں پیش کی جاتی ہے. میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس شعبان دا مہینہ او مہینہ لوگ ان دے بارے غفلت تو کم لیندے نے, حالانکہ اس مہینے دے اندر
سالانہ ڈیری لوگاں دی اللہ دے سامنے پیش کیتی جاندی ہے، لوگاں دے اعمال رب دے سامنے پیش کیتے جاندے نے۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں اس بات نو پسند کرنا جدو میرے عمل رب کول جان تے میں روزے دی حالت وچ ہوواں۔ اللہ کیسی اچھی بات ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق دے کہ اللہ کی قسم روزے کے اندر شفا ہے، روزے کے اندر صبر ہے، روزے کے اندر حوصلہ ہے، روزے کے اندر دوسرے بھائی کی خیر خواہی کا عنصر موجود ہے۔ اگر اللہ توفیق دے دے روزہ رکھنے کی تو انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے۔ شعبان کے روزے نبی پاک کثرت سے رکھتے ہیں، اور اسی طرح ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ، پیر اور سوموار اور جمعرات کا روزہ، بڑی عظمت ہے اس کی، اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کتاب الصیام اور مسند امام احمد کے اندر بھی یہ حدیث ہے، میرے اور آپ دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آندے ہیں، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی زوجہ محترمہ نے گھر دے عمل خاص کر بیان کر دیا نے۔ آپ فرما دیا اما جان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی کان یتحرى صیام الاثنین والخمیس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھرپور کوشش کرتے پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی، یعنی کہ تقریباً ہر ممکن کوشش کرتے، پیر کا روزہ رکھتے اور جمعرات کا روزہ رکھتے، اور اس کا سبب بھی بیان کیا۔ ایک سبب تو یہ بیان کیا جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، ابو داؤد کتاب الصوم اور صحیح سند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال العباد تعرض یوم الاثنین والخمیس، اے میری امت کے لوگوں، میری امت کے اعمال کی ڈائری ہفتے کے اندر 2 مرتبہ پیر والے دن اور جمعرات والے دن اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، پیر کو اور جمعرات۔ یہ سبب بیان کیا، فرمایا اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل اللہ کے پاس جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دوسرا سبب آپ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اہم حدیث ہے اور انتہائی توجہ سے سننے کے قابل، توجہ کرنا، مسلم شریف کی حدیث، میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ ہے سب دی، انتہائی توجہ کریں، بڑی اہم حدیث ہے۔ رمضان تک گزر گیا نا، رمضان تک گزر گیا، یہ تو آئے گا سال بعد، اللہ ہمیں آنے والا رمضان بھی نصیب کرے۔ اب اچھی آمین کہہ دو، عمر دے اضافے دی دعا بھی کر رہے ہیں ہمیں انشاءاللہ، پھر زندہ رواں کے دن رمضان ملے گا نا، اللہ مجھے اور آپ کو آنے والے 20 رمضان ایمان کی حالت میں نصیب کرے، سب آمین کہہ دیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیثہ تسی بڑیاں سنیاں روزیاں دے اندر سارا مہینہ 8 دروازے کھل جاندے نے جنت دے، پورا مہینہ ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، جہنم دے سارے دروازے بند ہو جاندے نے، پورا مہینہ ایک دروازہ نہیں کھولیا جاندہ۔ رمضان گیا، رحمتاں برکتاں بھی نال ہی لے گیا، عظمتاں بھی نال لے گیا، لیکن ایک اور حدیث دے اندر ایک اور آپشن موجود ہے۔ ہفتے دے اندر 2 دن ایسے نے، ہر ہفتے دے اندر انہاں 2 دنوں دے اندر بھی اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندے، 8 دروازے ہر ہفتے کے اندر۔ تھوڑا سا کوشش تو کریں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے فضل مسلم شریف دی حدیث پیش کر رہے ہوں، آپ نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، اے میری امت کے لوگوں، ہر جمعرات والے دن اور ہر پیر والے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 8 دروازے۔
اگلی گل بڑے دھیان نال سنن والی، اے دوویں کن کھول دیو تے کناں دے اندر دی کھڑکیاں بھی کھول دیو. اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق دے. انتہائی توجہ طلب، بڑا اہم جملہ حدیث کے اندر. ویسے تو نبی پاک دی ایک ایک گل ہی بڑی اہم ہے، لیکن توجہ کرنا، آپ سرکار نے فرمایا فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ، پیر والے دن، جمعرات والے دن اللہ ہر موحد نو معاف کر دیندے نے. ہر موحد کو اللہ معاف کرتے. لا یشرک باللہ شیئا، شرط یہ ہے اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو تھوڑا سا بھی شریک نہ بنایا ہو، شرک کی آمیزش نہ ہو. ہر موحد کو کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ پر، لیکن ہر موحد کو اللہ ہر پیر والے دن، ہر جمعرات والے دن معاف کر دیتے ہیں. الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، مگر او بندہ جڑا کسی اپنے بھائی نال دلی طور تے کو رنجش رکھ دے، لڑائی کی تھی آپس دے اندر تے سلو نہیں کر دے، اللہ فرماتے نے انہوں نے معاف نہیں کرنا جدوں تک آپس دے اندر سلو نہ کر لے. کیوں جی کنی بڑی گل ہے. ان نمازاں روزے کدھر گیا تسی ایمان تے نہ دسو ذرا، کتنی بڑی بات. حدیث کا مطلب یہ بتاتا ہے کہ وہ بندہ مواحد بھی ہو، اگر آپس میں صلح نہیں کرتا تو اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا. ہاں جی کیا خیال ہے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دلوں کو پاک کر لیں، ماں باپ سے لے کر اپنے بھائیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، عزیزوں کے بارے میں، ہمسایوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف کر لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ محبت کی پینگیں بڑھائے، تو رشتے لے دے ایک دوسرے نہ لے. کئی بندے شرارتی بھی ہوتے، خاندان کے اندر بھی شرارتی ہوتے، وہ دو بھائیوں کو لڑا کر بڑا خوش ہوتے ہیں. ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے میں اکثر دعا بتاتا ہوں، آج پھر سن لیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. بھاوے کوئی سکا بھائی کیوں نہ ہوئے، اگر وہ شرارتیں کر دے نا، یہ دعا پڑھو، لیکن دل پاک کرو. دل میں کدورت نہ رکھو، دل میں حسد بغض نہ رکھو. یہ دل اپنے بھائیوں کے بارے میں پاک کر لو، صلح کا ہاتھ بڑھاؤ. تو جڑا بندہ سلام چ پہل کر دے نا، اللہ دے نبی فرماندے نے انہوں سارے گناہ معاف نے تے سارا بوجھ اگلے بندے تے اگر وہ جواب نہ دے تو جے وہ بھی جواب دے دے تو تم انہوں معاف کر دینا. آئیے عزم کیجئے. اتنی بڑی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرمایا کہ پیر والے دن، جمعرات والے دن جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ، لِكُلِّ عَبْدٍ، اللہ ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے، موحد کو، مشرک کو نہیں. ہر موحد کو اللہ معاف کرتے ہیں سوائے ان 2 بندوں کے جو آپس میں لڑے ہوئے. جب تک سلو نہ کر لے تب تک ان کو معافی نہیں ملتی. اللہ ہمیں دل پاک کرنے کی توفیق دے. پیر کا دن اور جمعرات کا دن ایک اس قسمہ آپ نے یہ بھی بیان کیا. مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے کہا پیر اور جمعرات والے دن روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ ذاک یوم ولدت فیہ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ. اے میری امت دے لوگوں، اے پیر والا دن وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ نے میں پیدا کیتے، جس دن میری ولادت ہوئی ہے. اور اے پیر دا دن او دن ہے جس دن اللہ نے میں نبوت عطا کی تھی. پیر دا دن او دن ہے جس دن اللہ نے میرے تے وحی دا نزول کا آغاز کیتے. پیر کا دن تو معمولی دن نہیں ہے. اللہ ہمیں جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنے کی توفیق دے. آمین تو کہہ دو. تو ارادہ تو کرنا، اللہ توفیق دے دے گا انشاءاللہ. اسی طرح ہفتہ اور اتوار کا روزہ کس لیے آپ رکھتے تھے؟ یہ مشرکوں کی عید کے دن ہے، مشرکوں کے عید کے دن ہے. انہما یوما عید المشرکین فانا احب ان اخالفهم. آپ سرکار فرماتے ہیں
مشرق انہاں دناں عید مناندے نے تے میں انہاں دی مخالفت کرنی. آپ ہفتے اور پیر والے دن در روزہ رکھنا پسند کر دیں, لیکن یہ بات ذہن سے رکھنا اکیلے ہفتے کا روزہ رکھنا منع ہے. اکیلے ہفتے کا روزہ رکھنا, ہاں اگر کوئی روٹین آ جائے کسی بندے کی, روٹین آ جائے تو الگ بات ہے, لیکن صرف نفلی روزے کے طور پر ہفتے کا اکیلا روزہ رکھنا منع ہے. جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا بھی منع ہے. جمعے کے ساتھ جمعرات کو ملا لیں یا ہفتے کو ملا لیں, اس طرح ہفتے کے ساتھ جمعے کو ملائیں یا اتوار کو ملائیں. اکیلے جمعے کا روزہ جائز نہیں ہے, اکیلے ہفتے کا روزہ بھی. بات سمجھا رہی؟ اکیلا روزہ آپ نہیں رکھ سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہوئے روزے کو توڑوا دیا تھا. رکھے ہوئے روزے کو آپ نے پوچھا کہ کیا تیرا ارادہ ہے کہ تو اگلا روز پہلے دن روزہ رکھے؟ جی نہیں. آئندہ رکھنا ہے؟ جی نہیں. تو آپ نے جمعے کا رکھا ہوا روزہ, بخاری شریف کی حدیث ہے, توڑوا دیا. اس لیے اکیلا جمعہ اور اکیلا ہفتہ یہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. جمعہ اور ہفتہ دو کریں یا جمعرات اور جمعہ دونوں کو روزہ رکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اس طرح ایام 20 چمکنے والے دن, جب چاند کی روشنی چمک رہی ہوتی ہے نا, وہ دن ان کا روزہ رکھنا. ابو داؤد شریف کتاب الصوم, سند اس کی صحیح ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی حدیث کی راوی ہے. حدیث میں آتا ہے 13, 14 اور 15 تاریخ, 13, 14 اور 15 مہینے میں 3 روزے یہ نبی پاک پسند کرتے تھے اور حکم بھی دیتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا ان نصوم البیض 13 و14 و15. اللہ اکبر. اور ساتھ فرمایا جڑا مہینے 3 روزے رکھ لے انہوں پورے مہینے دے ثواب. اللہ اکبر. تے ہر مہینے رکھے تھے پورے سال دا ثواب. بڑی عظمت والی یہ روزے. اور آپ نے اپنے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ کو یہ فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ہریرہ اشراق کی نماز نہ چھوڑنا, مہینے کے 3 روزے نہ چھوڑنا, اور رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سونا. یہ ان لوگوں کے لیے جو اسٹڈی کرتے ہیں, طالب علم ہے, پڑھتے ہیں رات گئے تک, تو پتہ نہیں دوبارہ اٹھ سکیں یا نہ اٹھ سکیں. 11 بج گئے, 12 بج گئے, 1 بج گیا کام کرتے کرتے. فرمایا کہ آپ سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سوئیں تاکہ وہ تہجد بھی شمار ہو جائے. 3 باتیں آپ نے اپنے پیارے صحابی کو بطور گفٹ کے دیں. ان میں 3 دن کے روزے بھی ہیں, ایام 20 کے روزے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں توفیق دے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے نا تو وہ 1 دن چھوڑ دے اور 1 دن روزہ رکھ لے. اس سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ پورا مہینہ ہی روزہ رکھنا شروع کر دے. یہ بھی غلط ہے. آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ. اس کو کہتے ہیں صیام داؤدی. اللہ دے پیغمبر جناب داؤد علیہ السلام, اللہ نے انہوں نے توفیق عطا کی تھی. داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے سن, 1 دن افطار کرتے سن, 1 دن روزہ رکھتے سن. انہوں صیام داؤدی کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تو زیادہ اپنی امت واسطے صیام داؤدی دی اجازت دیتی ہے, زیادہ تو زیادہ. لیکن بہتر یہ ہے مہینے 3 روزے ہی بڑے نا, کیونکہ بندہ جی تو پھر عمر زیادہ ہو جاتی ہے نا, تو پھر صیام داؤدی بھی مشکل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور ان دے نال ایک اہم مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں, میرے نبی نے گھر بھی بچائے ہیں, گھروں کو اجاڑا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوئی عورت نفل روزہ اپنے خامد کی اجازت کے بغیر رکھ ہی نہیں سکتی. اور کوئی بندہ نوجوان ہوتے ہیں کہ کوئی مہینے بعد گھر آیا, کوئی 2 مہینے بعد آدھا کو
मिसिस साहबा का रोजा हो तो रोजे भी उन्होंने कट्ठे ही 10-12 रोजे की नियत की उन्हें, तो वो कहते फिर मैं ना ही आता चंगा से। क्यों जी? आप सरकार ने फरमाया कोई औरत अपनी खामद की इजाजत के बगैर नफर रोजा, फर्ज तो वो रखेगी, नफर रोजा वो रख ही नहीं सकती। बुखारी की हदीस। और एक बड़ी मजे की हदीस, बड़ी काबिल फिक्र, तवज्जो करें जरा, मेरे नबी ने घरों को कैसे बचाया। हजरत सफवान बिन मुअत्तर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बीवी नबी पाक के पास आई, उनकी 3 शिकायतें लेकर। कितनी? ए तुहाडी हदीस ही है, तुहाडी बंदे दी, ध्यान ना सुनो जरा। मेरे को कितनी बड़ी फेवर दी नबी पाक सल्लम ने, ते तुसी फिर भी चंगे काम ना करो फिर बड़ी गल है। अबू दाऊद शरीफ किताब सियाम हदीस नंबर 2459 और सनद जिम्मेदारी के साथ सही, तवज्जो कर लो। 3 शिकायतें लेकर आई। हजरत सफवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल ने अपना काम करते ने, कारोबार करते ने, ते रात गए तक काम करते ने। इन्हां दी बीवी, इन्हां दी ज़ौजा मोहतरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइयां, आपके सामने अपने खामद की शिकायत कर दिया ने। पहले नंबर ते मैं नमाज पढ़नी ये मैनू मार दे, मैं नमाज पढ़नी है मैनू मार दे। दूसरे नंबर ते मैं रोजा रखनी ये रोजा तोड़वा देंदे, खुलवा देंदे। और तीसरे नंबर ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी अपनी हालत है, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, ये रूटीन मैटर है, ये रोजाना नमाज सूरज निकलन तो बाद पढ़ दे। क्यों जी? अपनी हालत इतनी पतली भी रोज नमाज सूरज निकलने के बाद, और बीवी को रोजा नहीं रखने देता, नमाज पढ़ती तो मार दे। वो मारदा क्यों सी? वो लंबिया लंबिया सूरत पढ़ती सी। आप सरकार ने उहदे खामद नूं बुलाया, फरमाया भी तू ये काम क्यों करने? कहने लगा जी मैं जो घर आना ना तो इन्हें नमाज नहीं थी होंगी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह की बंदी 2 सूरतां छोटी छोटियां पढ़ लिया कर, तेन वही काफी ने, तू लंबिया सूरतां ना पढ़िया कर। तेरा खामद घर आता है, उसको वेलकम किसने करना है? वो खामद ने प्यार कंधा ने करना है। क्यों जी? बोल दे नहीं। वो घर में बीवी बैठी है, वो तुझे दिलासा देने के लिए, तेरी ढारस बंधाने के लिए, तुझे हौसला देने के लिए अल्लाह ने बीवी रखी है। और दुनिया कायनात के अंदर नेक बीवी सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह नेक करे। ये थोड़ी आमीन ढीली काम खराब ही लगता मनो है, उची आमीन किया तो सारे। अल्लाह हमारे घरों को जन्नत का माहौल बना दे। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, आप सरकार की हदीस है, दुनिया कुल्लुहा मता व कुल्लु मता दुनिया अलमरअतु सालिहा। लोगों दुनिया सारी की सारी सादो समान है, लेकिन बेहतरीन समान नेक बीवी है। नेक होवे ना, वो मार मार के बंदे को रोकट ना हो, मैं उनकी गल नहीं करता पे, नेक बीवियों की बात कर रहा हूं। नबी पाक ने फरमाया नेक बीवी वो है जब बंदा घर में आए ना तो उसको खुश कर दे। ऐसा इस्तकबाल, ऐसी मोहब्बत, ऐसा वेलकम कि बंदे दी बाहर दी सारियां परेशानियां एक इस्तकबाल से दूर हो जाए। एक इस्तकबाल से आओ जी जी आया आने बिजली का बिल अगे रखना है, बिल है पैसे दो जरा पैसे, वो उतो पीछा मुड़ जाएगा। भाई कोई तरीका होता है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह वालिए लंबिया लंबिया सूरतां ना पढ़िया कर, छोटियां सूरतां तो ही काफी ने वो पढ़ लिया कर। दूसरी शिकायत कहने लगी मैं रोजा रखनी है, ये रोजा तोड़वा देंदे। आपने पूछा भी हाँ इंज क्यों करने, उन्हें गल सीधी कर दी थी। हदीस से लफ्ज ने तवज्जो करना, वाना रजुलुन शाब, आका मैं जवान आदमी हूं, मैं जवान हूं, छाती नहीं हुई होगी ना। अना रजुलुन शाबुन फला अस्बिर, आका मैं जवान आदमी हूं,
تے گھر آ کے میرے کو صبر نہیں ہوتا، جدو میں گھر آنا ادو روزہ رکھا ہوتا ہے۔ آپ نے اس وقت قیامت تک کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ کوئی عورت نفل روزہ خامد کی اجازت کے بغیر رکھ ہی نہیں سکتی۔ اب گھر بسے کہ نہ بسے، کیوں جی؟ محبت بڑی یا نہ بڑی؟ اچھا، تیسری بات، آج کے جمعے کی آخری گفتگو ذرا دھیان سے سنیں۔ ایسے ہی کسی بندے کو دور سے دیکھ کر اس پہ فتویٰ نہ لگایا کرو۔ کئی علماء ہوتے ہیں، بعد میں سفر میں ہوتے ہیں، انہوں نے بچارے دو نمازاں جمع کی تھی، اگلی جگہ تے گیا تقریر کی تھی، وہ نماز تو بغیر ہی چلے گئے تے انہوں جناب گڈا باندھ دیتا، لے بڑا مولوی ہے، تقریر پھٹے توڑ دیتے، نماز بڑی کوئی نہیں، اور کم از کم انہوں پوچھ سے لائے بھی انہیں نماز جمع کی تھی۔ بغیر تحقیق کے فتوے مت لگاؤ۔ اب دیکھیں، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، روزانہ سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتا ہے روزانہ۔ تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا تو کافر ہو گئے، تو بے نماز ہو گئے، نہیں، پہلے وجہ پوچھی اس سے۔ آپ نے کہا ہاں بھائی، اپنی بیوی نے تو بڑا تو سیدھا کر رہے تے ان تو جواب دے، تو روزانہ نماز لیٹ کو پڑھ لے۔ عرض کر دیا کام ساڈا کام میں ایسے ساری دنیا جان دیے، ساڑے پیشے نو جان دیے، رات گیا تک کم کرنا پہنتے تے لیٹ نائٹ میں واپس آنا میرے کو اٹھیا ہی نہیں جانا۔ توجہ کرنا، میں قربان جاواں، اتنے رحیم نبی، اتنے کریم نبی، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ دے نبی رحیم و کریم نبی نے، اللہ نے اتنا آپ دے دل اندر رحم رکھے، آپ سرکار فرمان دینے، اے میرے صحابی، فَإِذَا اسْتَيْقَظَتْ فَصَلِّ، فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ، تینوں جدوں بھی جاگ آوے ادوں ہی نماز پڑھ جا۔ سبحان اللہ۔ اور سونے جدوں بھی تینوں جاگ آوے، یہ جان بوجھ کے کیس نہیں مارنا بھی جاگ بھی آ گئی تو پھر بھی نہیں اٹھنا، یہ مجبوری بھی کوئی نہیں، یہ مجبوری ان لوگوں کے لیے ہے۔ اے دیکھو آج کل دے مہنگائی دے دور اندر اے نوجوان اپنے گھر دا کچن پتہ نہیں کیویں چلاندے نے، فیکٹریاں چ کام کردے نے، 8-8 گھنٹے کام کردے نے، پھر اوور ٹائم بھی لاندے نے، پھر سفر بھی کردے نے، رات سفر چ گزر جاندی، مشیناں تے کھڑوتے گزر جاندی۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے بندہ لیٹ واپس آیا، نیند آ گئی، جدوں اٹھے ادوں پڑھ لے، اللہ ادوں ہی قبول کر لے، لیکن عذر تو بغیر لیٹ نہیں ہونا، عذر تو بغیر لیٹ نہیں ہونا۔ آپ سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابی، فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ، جدوں تینوں جاگ آوے ادوں ہی نماز پڑھ لیا کر، اللہ قبول کر لیں گے۔ تو یہ میں نے روزوں کے کچھ احکام آپ کے سامنے رکھے، اللہ مجھے اور آپ کو یہ نفل روزے رکھنے کی اور سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل، وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر سیف ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر، اس نام پر یہ میرا چینل ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آپ
دین کی بات کو آگے پہنچائیں. آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا.